اللہ کی یکتائی کو دنیا میں عام کرنا ہے، شرک کا رد کرنا ہے، شرک کا انکار کرنا ہے، شرک کو نیست و نابود کرنا ہے، لوگوں کو اس گندگی سے بچانا ہے، لوگوں کے ذہن صاف کرنے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لے آنا ہے، اور اس کے لیے پریشانیوں کو خوشی سے سینے سے لگانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ امتحان دیتے ہیں، اور امتحان کے بعد پھر اللہ ان کو موقع بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کا اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ اللہ کے ساتھ بزرگوں کا نہ ہونا، لات و منات و عزا کا انکار، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، لات و منات و عزا یہ ہمارے حبل، یہ ہمارے بزرگ، یہ بیت اللہ میں رکھی مورتیاں، یہ چوک چراہوں میں رکھے مجسمے، یہ ہمارے مشکل کشا، یہ کمنی والے، یہ بھنی والے، ہماری ان کے سامنے، ان کی اللہ کے سامنے ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں، یہ سفارشی ہے، یہ ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو وہاں رہنے والے ہیں۔ میرے نبی نے کہا لوگوں لا الہ الا اللہ، یہ سب کا انکار کرو، سب سے جان چھڑاؤ، سب سے قطع تعلق ہی کرو، سب سے منہ موڑو، ایک اللہ پر یقین کرو گے تو بات بنے گی۔ چلو جی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا تملک العرب والعجم، پھر عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب نظریہ توحید کا ہو، جب مانگو توحید ہو، جب ہدف اللہ کی وحدانیت ہو، جب بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ ہو، تو پھر اللہ کامیابی سے نوازتے ہیں، پھر اللہ موقع دیتے ہیں بندوں کو چاچنے کے بعد، پھر اللہ راستے کھولتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سورۃ عنکبوت کے اندر موجود ہے 30ویں پارے میں، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو تگ و دو کرتے ہیں، وہ لوگ جو برداشت کرتے ہیں، وہ لوگ جو مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے سینہ صبر بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر وقت آتا ہے ہم راستے کھول دیتے ہیں، پھر راستے کھول جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے آزادی کی نعمت آتی ہے۔ اور میرے بھائی، اگست کا مہینہ جا رہا ہے، ہماری قوم آزادی منانے کی جوش و جذبے کے اندر مبتلا ہے، اور آزادی منانے کے طریقے انہوں نے آپ نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ توتیاں بجا رہے ہیں، نگارے بجا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جشن کے منانے کا یہ بڑا زبردست انداز ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ آزادی سمجھو، آزادی کا مقصد کیا ہے، آزادی کیوں ملتی ہے، اور آزادی کیوں دی جاتی ہے، اور آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے، اور آزادی کا تقاضا کیا ہے، آزادی ہم سے چاہتی کیا ہے۔ یہ آزادی لے لینا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آزادی کے تقاضے کو پورا کرنا اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ زندگی تو گزر رہی ہے، پہلے زندگی تو پہلے بھی گزر رہی تھی، جب اللہ نے موقع دیا، اللہ رب العالمین نے جب آپ کے لیے خطہ ایک منتخب کر دیا، اللہ نے ایک علاقہ آپ کو دے دیے ہے، اب امتحان کے انداز بدل جاتے ہیں، پھر طریقے بدل جاتے ہیں، پھر شریعت کی پالیسی بدل جاتی ہے، پھر شریعت اور انداز میں اپنے ماننے والوں کو آزماتی ہے، اور اللہ کا طریقہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے بعد ان کو ایک علاقہ، ایک موقع، ایک شہر، ایک جگہ، ایک ملک سے اللہ نوازتے ہیں جہاں اللہ کے ماننے والے آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے صحیح دین پہ عمل کر سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کہاں رہ گئی تھی؟ مصر کے اندر، فرعون کے ماتحت، اور فرعون ظلم کر رہا ہے، مار پٹائی کر رہا ہے، مختلف ٹولیوں میں تقسیم اور بانٹا ہوا ہے۔
ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں میرا اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو آزادی دیں. ہم نے ان پر احسان کرنا چاہا. نیچے سے اٹھا کر اوپر لانے لگے, محکوم سے حاکم بنانے لگے, اور اس تبدیلی کو, اس علاقے کے مل جانے کو, ملک کے مل جانے کو, آزادی کے مل جانے کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اَنَّ مُنَّ, لوگوں ہم نے احسان کرنے کا پروگرام بنایا. اس آیت سے کیا چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آزادی یہ اللہ کا احسان ہے. آزادی اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے جو اللہ نے آزاد کی عطا کی ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور مدینہ کے رہنے والے یہودیوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کو یاد دلایا تو یاد کرو, یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا, جب ہم نے تمہیں دریا میں غرق ہونے سے بچا کر کے راستہ دیا. اور یاد کرو انزلنا علیکم المن والسلویٰ, ہم نے تمہارے لیے آسمان سے من اور سلویٰ نازل کیا. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا, کس کا؟ بادلوں کا, بادلوں کا سایہ کر دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ نے آزادی کا احسان کیا ہے, اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے, تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے, اور پھر جا کر کے اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا. یہ امن کا مل جانا, یہ علاقے کا مل جانا, اور آزادی سے نماز, روزہ, زکات, حج, پردہ, دین کی تعلیم, صدقہ خیرات, دعوت توحید, شریعت کے عمل, نماز عید, قربانی کا عمل, یہ آزادی ہے. یہ آپ کو اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا کی ہے, اور ہم ایک ایسے ملک کے اندر بیٹھے ہیں جہاں ہم دین پر آزادی سے بغیر کسی خوف و خطر کے عمل کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس موقع سے نوازا ہے اور ہم پہ یہ کرم کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید میں اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا ہے, جو آیت میں ہمارے سامنے شروع میں پڑھی ہے. اس کا ترجمہ میں نام دیتا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایمان والوں کو وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے, مستضعفون, لوگ سمجھتے تھے کمزور ہے, تعداد تھوڑی ہے, ہتھیار ان کے پاس نہیں, پلے ان کے کچھ نہیں, معیشت ان کے پاس کوئی نہیں ہے, ان کے خزانوں میں پیسے کوئی نہیں ہے, تمہیں نکال دیا. فآواکم, ہم نے تمہیں جگہ دی, ہم نے تمہیں پناہ دی, ہم نے تمہیں علاقہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی خاص مدد سے تمہیں مضبوط کیا, تمہیں مضبوط کیا ہم نے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, کھانے کے لیے بہترین ہم نے تمہیں رزق دیا. یہ ساری مہربانی کس لیے ہوئی؟ یہ ساری کرم نوازی کس لیے ہوئی ہے؟ آخر میں اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ میری شریعت پر عمل کر کے تم میرا شکر ادا کرو. یہ آزادی ملی کس کے لیے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے. نظریہ پاکستان کی اساس جب پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگ پاک و ہند کے اندر کھڑے ہوئے, جب تحریک پاکستان اٹھی, اس کا ماٹو کیا تھا, اس کا نعرہ کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دو قومی نظریہ, شرک الگ ہے, توحید الگ ہے. یہ توحید شرک اکٹھے نہیں چل سکتے. توحید ہے تو شرک نہیں ہے, اور شرک کی موجودگی میں شرک کے ہوتے ہوئے توحید جو ہے وہ
نہیں سکتی ہے، اس لیے ہم ان سے الگ ہوں گے۔ ایک علاقے میں تم بھی رہو ہم بھی رہیں، بدولو تدہنو فیدہنون، تم ہمارے امن میں شریک ہم تمہارے امن میں شریک، رواداری منوت، تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے، تمہاری ہولی بھی ٹھیک ہے ہماری عید بھی ٹھیک ہے، تمہارا بھگوان بھی صحیح ہے ہمارا اللہ بھی صحیح ہے۔ ہم نے کہا نہیں، دو قومی نظریہ کہتا ہے نہیں، ہندو اور قوم ہے، شرک الگ ہے، توحید، تو ہم ایک اللہ کو پوجنے والے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ہم غیرت والے ہیں، ہم اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتے، ہم اس کے لیے قربانی دینے والے ہیں، اس کے لیے قربانی کرنے والے ہیں، ہم اس کے لیے لڑنے والے ہیں، ہم اس کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور تم نے تو 1.25 کروڑ معبود بنائے ہوئے ہیں، کوئی دنیا کی چیز چھوڑی ہے تم نے؟ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب اخلاص ہو، جب نعرہ میں جان ہو، جب بزرگوں کے اندر جوش و جذبہ ہو، اللہ اکبر، تو پھر اللہ دلوں کو دیکھ کر کے موقع عطا فرماتے ہیں، پھر اپنی مہربانی کرتے ہیں، پھر راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہندوؤں کی ہو اور پورا متحدہ جو ہندوستان تھا اس سب میں پھیلے ہوئے ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، اور ان میں کہیں کہیں مسلمان بھی رہ رہے ہوں، اور پھر مسلمانوں کو الگ سے ملک مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے لیے ایک دیوانے کا خواب تھا۔ اور میرا اللہ دلوں کو دیکھنے والا، میرا اللہ اپنی توحید کو دنیا میں غالب کرنے والا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب لا الہ الا اللہ کا مقصد لے کر بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ اسی مکہ میں فاتحانہ انداز میں 10,000 کا لشکر لے کر کے جا رہے ہیں، اور سارے چودھری ساتھ جھکائے کھڑے ہیں، جب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ میرے بھائی اللہ کی مہربانی ہے، اس کی قدر کرو، اس نعمت کو پہچانو۔ آج پیٹ سے سوچنے والے مت بنو، معیشت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بل اتنے آ رہے ہیں، لہذا اٹھو، لڑو، خانہ جنگی پیدا کرو، دستوں کی نباہ ہو جاؤ، بنگلہ دیش کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے مارنے والے بن جاؤ۔ یہ پیٹ سے سوچنا مت کرو، دماغ سے سوچو، دماغ سے شریعت کو مطلب رکھو، اللہ کے قرآن کو پیش نظر رکھو، اب اپنا کام کرو۔ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ پر ایمان کتنا ہے؟ 5 دن بخار نہ چھوڑے، ہم 20 سال کے بعد پہنچے ہوتے ہیں، 1 ہفتہ میرے پاس کام نہ آئے تو میں حساب والے کے پاس پہنچے ہوتا ہوں۔ دیکھنا کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ دیکھنا اللہ جی کیا ہو گیا؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ آزماتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ میرا اللہ آزماتے ہوئے کبھی رزق بڑھاتے ہیں، کبھی رزق کم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا امتحان کا ایک انداز ہے۔ میری بدعملی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بدعملی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اور تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دستوں کی ربا ہو جاؤ۔ جس ملک کو کلمے کے نام پر لیا، اسی ملک کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہانا شروع کر دو۔ یہ کون سی عقلمندی، یہ کون سی سمجھداری ہے، یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے کہیں زیادہ ہے، بیت اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ جب بیبل سے، کراچی سے ایک مائی آواز ہوئی تھی تو محمد ابن قاسم عرب سے اٹھ کر کے آیا تھا۔ جب وہاں معتصمہ کی آواز یورپ سے لگائی گئی تو خلیفہ ہارون الرشید معتصم باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ، لبیک لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہوں،
اے میری بہن میں حاضر ہوں. ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ رات کو خود خالی پیٹ سو گئے, بچوں کو روتا رلاتے بہلاتے سلا دیا, اور اللہ کے نبی کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ہم تو یہ اعزاز رکھنے والی قوم ہے. ہماری قوم تو وہ ہے کہ جنگ قادسیہ کے اندر اللہ اکبر زخمی پڑے ہوئے ہیں. ایک عزیز اپنے ساتھی کا جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ دیکھو کیا بنا اس کا, پتہ چلا زخمی پڑا ہوا ہے. اور جب اس کے پاس پہنچا پانی لے کر کے پانی پلانے کے لیے تو آواز آئی الماء الماء, پانی پانی پانی. اس زخمی نے کہا تھا مجھے چھوڑو, یہ میرا بھائی پیاسا پڑا ہوا ہے, پانی مانگ رہا ہے, جاؤ اس کے منہ میں پانی ڈالو. جب وہاں پہنچا اس کے کان میں آواز پڑی ایک اور زخمی کرا رہا ہے, کہتے ہیں الماء الماء, پانی پانی. اس نے کہا آگے لے جاؤ. اس کے پاس پہنچا, پھر آواز آئی 5 زخمیوں کے پاس ایک کے بعد دیگرے پانی پلانے والا جا رہا ہے. تو ہماری روشن تاریخ تو یہ ہے. ہم ڈاکو کب سے بن گئے, ہم مفاد پرست کب کے بن گئے, ہم گردنے کاٹنے والے, دوسروں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالنے والے, ہم دوسروں کے منہ سے لقمہ چھیننے والے, ہم دوسروں کے لہو بہانے والے کیا بن گئے. ہم تو لوگوں کی جانیں بچانے والے تھے, ہم تو اپنے لہو دینے والے تھے, ہم تو اپنے گھروں کے اندر مہمانوں کو ٹھہرانے والے. ہماری تاریخ تو یہ ہے ملک بنانے کی. اور آج ہم سیاست کے جھانسے میں آ کر کے یہ خان صاحب ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ پی پی والے ہیں, یہ آئی پی پی والے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہمیں دستوں کی رواج کر دیا, ہمیں ٹولیوں میں بانٹ دیا, ہمیں گروہوں میں بانٹ دیا. ہمارے وہ جذبات کبھی مشرکین کے لیے, ہندوؤں کے لیے, کافروں کے لیے ہوا کرتے تھے. آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نظر ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے کیے وعدے پر ہم قائم نہیں رہے. ہم نے ملک بنا کے کیا کہا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور یہاں آ کر کے ہم نے توحید کو رواج دینے کی بجائے ہر گلی میں, ہر نکڑ پر, ہر چوراہے میں, ہر چوک میں, ہر بازار میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں ہم نے دربار کھڑے کر دیے, ہم نے شرک کے اڈے بنا دیے, اور اعلان رب العالمین کی توحید سے بغاوت کرنے لگے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے معاملات میں شریک کرنے لگے. تو ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. اللہ سے کیے وعدے سے منہ موڑ لیا, رب کی توحید سے روح گردانی کر لی. شریعت نے کہا اتقوا اللہ وذروا الربا, لوگوں سود چھوڑ دو, اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقي من الربا, سود چھوڑ دو. اگر ایمان ہے سود سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے, وگرنہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری اعلان جنگ ہوگی. اور ہم نے کیا کہا, اس کے بغیر گزارا نہیں. ہماری معیشت اس سے کھڑی ہے, ہم تو مر جائیں گے. اگر سود نہ لیا بینکوں سے, آئی ایم ایف سے سود نہ لیا, بڑی پارٹیوں سے سود نہ لیا, تنخواہیں کہاں سے دیں گے, قرضے کہاں سے اتاریں گے, روڈ کہاں سے بنیں گے, موٹر وے کیسے بنیں گے, ہماری نوکریاں کیسے چلیں گی, اسپتال کیسے چلیں گے. سود تو لینا پڑے گا. سپریم کورٹ میں بھاگے گئے کہ سبے دے دیجیے, حضرت سبے دے دیجیے, سبے مل گیا. اور پھر اللہ نے دکھایا, اور پھر بھاگا پھرتا ہے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. تجھے اس لیے نکالا کہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا ہے, تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. اور پھر تو علی اعلان کیا ہے کہ میرے سے بغیر گزارا نہیں. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں, اللہ سے مخلص رہو گے. اللہ فرماتے لوگوں ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں, اتنے خزانے ہیں, تم سوچ بھی وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہمارے پاس بڑے خزانے ہیں, بڑے خزانے ہیں. ہم اپنی مرضی کا اتارتے ہیں, تم اپنا ایمان کو پیش کرو, تم وفادار تو بنو. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار تو بنو. پھر میں تمہیں آپ سے کیسے نکالتا ہوں, پھر آپ کو تمہارے لیے ملک گزار کیسے کرتا ہوں, پھر تمہاری زمینیں سونا کیسے بنتی ہیں, پھر تمہاری زمینوں سے پانی نہیں, پھر پٹرول نہیں ملے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا
استقامت دکھاؤ گے، دین پہ قائم رہو گے، دین پہ چلو گے، امن و امان بھی ہوگا، امن و سلامتی بھی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے فراوانی بھی ملے گی، پھر کسی قسم کی کمی۔ یہ عرب آپ کے سامنے، سعودی آپ کے سامنے، سعودی کی تعریف بتائیے۔ ایک وقت تھا، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ان کے پاس رسیدیں باقاعدہ موجود ہیں۔ ایک وقت تھا سعودیہ سے لوگ چندہ لینے کے لیے پاکستان آیا کرتے تھے، انڈیا میں آیا کرتے چندہ لینے کے لیے۔ آج ان کے ہاں دولت کی فراوانی کی وجہ سے کیا وہ ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں؟ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، وہ زیادہ دین کا عمل کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اچھے بھی ہوں ہم سے، اور ہم جیسے بھی ہوں، ہم سے کیا گزرے بھی ہوں، لیکن ایک چیز جس میں ہم ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے وہ عقیدہ ہے توحید ہے، لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہاں تو ہمارے مستقبل کے امیدوار وزیر اعظم بننے والے، اور جو وزیر اعظم بن چکے ہیں، کوئی ہولی کھیل رہا ہے، کوئی مزار پہ کھڑا ہے، کوئی مزار پہ لمبا ہوا پڑا ہے، چوکھٹ کو چوم رہا ہے، چوکھٹ کو چوم رہا ہے، اور کوئی علی حجویری کے دربار کو غسل دے رہا ہے، اور کوئی کروڑوں روپے دے رہا ہے، فلاں دربار بناؤ، فلاں دربار بناؤ، فلاں دربار بناؤ۔ یہ دربار کھیل رہے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ پھر اللہ نے قرآن کی بات کرنا ہے، قرآن پڑھتے ہیں نا شروع میں، پہلی دوسری آیت کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ لوگوں یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، زندگی گزارنی ہے، کامیابی پانی ہے، ترقی پانی ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، دنیا میں غلبہ پانا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہے، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اس کو اپنے سامنے تعلیم کا درجہ دو، اس سے رہنمائی لو۔ اور یہ قرآن میں کہتا ہے، پہلے پاؤں کے اندر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ پورا کرو، کھڑے ہو توحید کے لیے، بات کرو توحید کی، شرک رد کرو، برادری میں، رشتے داروں میں، دوست احباب میں، جہاں زبان ہلا سکتے ہو وہاں کو ہلاؤ۔ ہم تو گونگے باندھے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ باتیں کریں گے، لوگ تبصرے کریں گے، لوگ گالی دیں گے، مجھے اپنی عزت نصیب ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کیا کہتی تھی؟ الصادق الامین، الصادق الامین کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے لیے کھڑا ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ مجنون، شاعر، کذاب، مختلف، یہ سارے لقب کس کو دیے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو، جس کو کل کہتے تھے الصادق الامین، ما جربنا علیک کذبا، ما جربنا علیک الا صدقا۔ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ تو جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ سے بڑا کہ امانت دار کوئی نہیں ہے۔ آج جب آپ نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لات منافسہ چھوڑ دو، غیر اللہ چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی نیازیں چھوڑ دو، دوسروں کی بندگی چھوڑ دو، ایک اللہ سے امید رکھو، دوسرے سے امیدیں ترک کر دو، ایک اللہ کا نظام چلے گا، یہ سب بند سب ختم کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے یہ آواز لگائی تو ساری عزت بھی لوگوں نے ختم کر دی، لوگ گالیاں دینے لگے، تنقید کرنے لگے، الزام لگانے لگے، حتیٰ کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، گلے میں کپڑا ڈالا گیا، گلے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، بیت اللہ میں آنے سے منع کیا گیا، اونٹ کی اوجری آپ کے سر پر رکھ دی گئی، بیت اللہ سے نکال دیا گیا، طائف گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، لہولہان ہوئے، بے ہوش ہوتے بچے، وہاں سے آپ نکلے، وہاں سے روانہ ہوئے تو پتہ نہیں ہے کہ میں جا کدھر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ساری تکلیفیں برداشت کیا، کس کے لیے؟ اللہ سے کیا وعدہ، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کے لیے۔ ہم نے بھی پاکستان بناتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، دو قومی نظریے کا ہم نے اعلان کیا تھا، اللہ ملک دے دے، شریعت پہ عمل کریں گے، حدود اللہ کو نافذ کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کاروبار شریعت کے مطابق ہوگی۔ ہم یہاں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ شریعت کا ہماری اپنی زندگی سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری شادی میری مرضی، میری غمی میری مرضی۔ تو ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا معاشرے کے اندر،
کبھی کسی کو دیکھیں کہ وہ سنت کے مطابق لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میرے کام نہیں ہونے دوں گا، جانتا بھی ہے، پتا بھی ہوتا ہے اس کو، لیکن ہمت نہیں. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تو اس وعدے پر ہم قائم نہیں رہے. تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے بتایا تھا لوگوں زوال کیسے آتا ہے، زوال کیسے آتا ہے. عروج ملتا ہے نا، زوال بھی آتا ہے. سپر پاور بنتے ہیں تو پھر سپر پاور ٹوٹتی ہوئی بھی دیکھی جاتی ہے. یہ عروج ملنے کے بعد زوال کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی مصعدها. لوگوں ایک وقت آئے گا دنیا تمہارے مخالف ہوگی اور ہر طرف سے تم پر حملہ آور ہوگی، تمہیں مٹانا چاہے گی، تمہیں کھانا چاہے گی، اور جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، تم پر بھی دنیا یوں ٹوٹ پڑے گی. صحابہ نے کہا فمن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، لوگوں کو اتنی ہمت ہو جائے گی کہ ہم پر یوں حملہ آور ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اور تمہاری حالت اس گندگی کی طرح ہوگی جو سیلاب کے پانی کے اوپر آگے آگے بہتی ہوئی آتی ہے. گندگی کا کام کمال جو ہوتا ہے نا، تمہاری حالت وہ ہوگی. یا رسول اللہ اچھا یہ وجہ ہے اس کی، یہ ہماری حالت ہو جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے کہا ومل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کی بیماری کون سی ہے جو ہمارے سامنے ختم کر دے گی؟ آپ نے فرمایا تھا حبکم الدنیا وکراہیتکم الموت. جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا تمہارے دماغی کا وقت آ گیا ہے. تمہارے دماغی کا وقت آ گیا ہے جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو اور موت سے بھاگنے لگو کہ جہاد میں جائیں گے تو جان جائے گی. اللہ نے تو اصول کیا بتایا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. وہ میرے ماننے والوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان یہودیوں کا علاج، ان عیسائیوں کا علاج، ان ہندوؤں کا علاج، ان مشرکین کا علاج، ان مجوسیوں کا علاج، ان ملحدوں کا علاج، ان بے دین طبقوں کا علاج ایک ہی علاج ہے. تمہیں تیاری کرنی ہوگی، میدان میں آنا ہوگا، اسلحہ چلانا سیکھنا ہوگا. جب میدان میں تم تیار کرے ہوگے تو تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری حیبت، تمہارا خوف، تمہارا روز ڈال دیں گے. یہ حالت اللہ بتایا ہے، یہ راستہ اللہ نے دیا ہے. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. مسلمان ملکوں کے درمیان بیچارہ فلسطین سن 48 سے لے کر قربانیاں دے رہا ہے اور آج 9 مہینے ہو گئے ہیں، اکتوبر سے آج اگست شروع ہو گیا ہے اور میں آزادی منانے کے قابل ہوں؟ وہ غیرت میرے اندر ہے، وہ شرم حیا مجھے محسوس ہوتی ہے؟ میں اس قابل ہوں کہ میں جشن مناؤں؟ میں کس چیز پہ جشن منا رہا ہوں؟ ان بچوں کے لاشوں پر جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں. میں جشن منا رہا ہوں، جھنڈا گاڑ رہا ہوں، میں ترانے گا رہا ہوں، میں میری نغمے گا رہا ہوں. کس بات پر؟ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹوں کی عصمتوں پر جن کا چہرہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. آج کتنا بھاگ رہی ہے کہ کمال نہیں ہے. آج پاگلوں کی نظر نہ دور کے کوئی ان کو ہوش ہے نہ اپنی عزت کا ہوش ہے. بیچاری جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے، جو پناہ نہیں مل رہی ہے، اور میں پاکستان میں بیٹھا جھنڈا اٹھا کر کے جشن منانے کی فکر میں ہوں، میں گانا گانے کی فکر میں ہوں. میرا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ میرے اندر وہ غیرت، وہ حیثیت جو مسلمان کے بارے میں ہونی چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثل المؤمن فی توادهم وتعاطفهم وتلاحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں کہ ایک کانڈا کی جمعے کسی کو بخار بھی ہو جائے تو مجھے تکلیف محسوس ہونی چاہیے. آج کشتوں سے پوچھتے لگے ہوئے ہیں, آج مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے آج کتنے شہید ہوئے, آج 150 شہید ہوئے, آج کتنے شہید ہوئے, آج 100 شہید ہوئے, آج کتنے شہید ہوئے, آج 60 شہید ہوئے, آج کتنا حملے ہوئے, آج 10 حملے ہوئے, آج کیا ہوا؟ سارے دروازے بند, سارے راستے بند, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ علاج, نہ معالجہ, نہ رہنے کے لیے گھر, اور دائیں بائیں کون بیٹھے کلمہ پڑھنے والے, کلمہ پڑھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. وہ اللہ کے بندوں جتنا میں کر سکتا ہوں مجھے وہ تو کرنا چاہیے. کم از کم مجھے اپنے دل میں خام تو محسوس کرنا چاہیے, میرا دل پھٹنا چاہیے, میرے دل میں درد اٹھنا چاہیے, میرا دل جو ہے خون کے آسودہ ہے. میرا حق نہیں بنتا ہے میں جھنڈے لہراؤں, میرا حق نہیں بنتا ہے میں جشن مناؤں, میرا حق نہیں بنتا ہے میں روڈوں پہ شور کروں, میرا حق نہیں بنتا ہے میں گیت گاؤں, گانے گاؤں. مجھے تو منہ چھپانا چاہیے, مجھے تو منہ چھپانا چاہیے. کہیں فلسطین کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو عزتیں لوٹ رہی ہیں, ہمارے تو بچے بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے تو زخمی جو ہے وہ کرا رہے ہیں, اور یہ گانے گاتے پھر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کا کون سا قلعہ ہے؟ قلعے میں کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے ایمان کا جاننا لو. اگر اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا ہے نا, آزادی والی نعمت, تو اس نعمت کا کچھ تقاضا بھی ہے, اس نعمت کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اس نعمت کے بارے میں اللہ نے تم سے پوچھنا بھی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے مغرب کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر ایک آیت 1 سورت پڑھی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میرا اللہ کیا انداز اختیار کر رہے ہیں, ترجمے سے پڑھو تمہیں سمجھ آئے. اللہ فرماتے ہو لوگوں تمہیں دنیا کی جمع کرنے میں, مال کی کثرت میں تمہیں بے خبر کر دیا, آنکھ میں پیٹ کے پجاری, ذہن سے سوچنے والے, تمہارا منمہ نظر دولت بن گئے ہے. تم دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پتا اس وقت سے رہا حتی زرتم المقابر, جب ٹھوکر لگی قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے. اب اللہ میرا کیا فرماتا ہے؟ 3 آیتوں میں فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اب پتہ چل جائے گا, ابھی پتہ چل جائے گا, یقینی وعدہ تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ کیا پتہ چلے گا؟ لترون الجحیم, جہنم تمہیں نظر آئے گی. ثم لترونها عین الیقین, یقین کی آنکھ سے تم جہنم کو دیکھ لو گے. اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النار. اللہ نے ان کو باتیں پوچھیں گے. آج میرے پاس آزادی ہے نا, اس آزادی کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے تم نے اس آزادی کی بنیاد پر کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو ادا کیا؟ میری توحید کے لیے تم نے کیا کیا؟ نبی کی سنت کے لیے کیا کیا؟ مسلمانوں کے بھلے کے لیے تم نے کیا کیا؟ آپ نے گربان لکھا, اپنے معاملات کا جائزہ لے, اپنے شب و روز کو دیکھ. دنیا دار بنو گے بربادی آئے گی. ابھی تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو رو رہے ہیں نا, بل پورے نہیں ہوتے. یہ جور السلطان ابن ماجہ کی روایت ہے, جب شریعت سے ہٹو گے ظالم حکمران آئیں گے, کوئی ان کے دلوں میں تمہارے لیے تاثر نہیں ہوگا. اور آج تو شباز شریف کہتے ہیں نا, یہاں آپ عمران خان کو لے آؤ پھر بھی یہی ہوگا. جانے سے پہلے اس نے کہا تھا لوگوں تیار ہو جاؤ, پیٹرول 350 تک جائے گا. تو جانے سے پہلے اس نے خود کہا تھا. اس کو تو موقع نہیں ملا نا, اس کو ہٹا دیا گیا, ورنہ بدری کو کیا کہ لوگ کھلاتا. یہ ظلم جو حکمران کر رہے ہیں نا, یہ ایسے نہیں ہے. عمر کے دل میں نرمی کیوں تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں نرمی کیوں تھی؟ کیونکہ عوام ابو عبیدہ بن جراح جیسی تھی, سعد بن ابی وقاص جیسی تھی, علی مرتضیٰ جیسی تھی, عثمان غنی جیسی تھی, انس بن مالک جیسی تھی, عبداللہ بن عباس جیسی تھی, عبداللہ بن عمر جیسی تھی. جب عوام ایسی ہوتی ہے نا, اللہ رب العالمین اپنی رحمت حکمرانوں کے دلوں میں ڈال دیتے اور پھر وہ عوام کا خیال کرتے ہیں.
ہمیں اپنی چادر کے نیچے صفائی کرنی چاہیے، اپنی گندگی دور کرنی چاہیے، اپنے ذہن کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کو سنبھالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ حل چاہیے امن و امان کے لیے، حل چاہیے معیشت کی بہتری کے لیے، حل چاہیے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ آئیے، اللہ کے نبی فرما رہے لوگوں، جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، جب تم جانور پالنے میں لگ جاؤ گے، جب کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، جب بہنوں کی تمہیں پکڑ لو گے، جب دین کا کام کرنے سے تم منہ موڑ لو گے، پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دیں گے، مسلط کر دیں گے۔ اللہ سے ملیں گے کیسے؟ کوئی راستہ ہے واپسی کا؟ فرمایا ہاں راستہ ہے، اور کیا ہے؟ لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت نہیں جائے گی جب تک دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔ عقیدہ توحید، سنت رسول اللہ، مسلمانوں کی خیر خواہی، بدعت سے نفرت، شرک کا رد، صلہ رحمی، مسلمانوں کی خیر خواہی، جب تک یہ چیزیں نہیں اپناؤ گے ذلت جانے والی نہیں ہے، دنیا دار بن کے رہ جاؤ گے تو بربادی آئے گی۔ سورۃ ذاریات میں اللہ فرماتے لوگوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، توبہ کرو، رجوع کرو۔ لوگوں میں تمہیں ڈرانے والا بن کر کے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ عزیز بھائی، اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، اس آزادی کی نعمت کی قدر کیجیے۔ اس آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو فلسطین، کشمیر، یمن، لیبیا، لبنان، سوریا چاہیے، جانے کے لوگوں سے پوچھیے آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم ایسے بھی بلا بجا پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، خان جیل میں ہے، خان جیل میں ہے، خان جیل میں ہے، اس کو نکال دیا ہے، اس کو ادھر کر دیا ہے، اس کو ادھر بھیج دیا، اس کو ادھر بھیج دیا۔ ہم سیاست دانوں کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، جیسے یہ سیاست دان نہیں تو اللہ کا نبی ہے نعوذ باللہ۔ اور ان کے پلے ہے کیا؟ کسی نے کہو یہ قرآن پڑھ کے دکھائے، یہ قرآن پڑھ کے دکھائے، انا آتینا پڑھتے وہ نہیں آتی ہے، قل هو اللہ پڑھتے وہ نہیں آتی ہے، والعصر پڑھتے وہ نہیں آتی ہے، دعائے قنوت سنو وہ نہیں آتی ہے، نماز عید پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ تو پتہ کوئی نہیں ہے، اور ہم ان کے پیچھے یوں لشکری بن کے کھڑے ہیں جیسے پتہ نہیں ہے دوسرے نبی یہ مسیحا آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اتر پڑے ہیں۔ یہ سارے ایجنڈ ہیں۔ ایک اللہ والے بنو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، ان سیاسی جماعتوں سے دور رہو، اس دنگا فساد میں حصے دار نہ، اپنی زبان گندی نہ کرو، اپنی زبان گندی نہ کرو، ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چھوڑو۔ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحب للہ والبغض فی اللہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ ہمارے تو ایمان کی لذت ہی اسی چیز کے اندر ہے، لا یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی مسلمان سے محبت ہو تو اللہ کے واقعی ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو بھی صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایمانداری کی بات ہے، اس وقت عالم کفر پنجے گاڑے بیٹھے ہیں کہ موقع ملے بلوچستان، گلگت بلتستان، ادھر سے آپ کا پشاور، وزیرستان، مختلف حصوں سے، مختلف علاقوں سے نظریں گاڑے بیٹھے کہ ہمیں موقع ملے ہم ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے، ٹکڑوں میں تقسیم کرتے۔ اور اس کے مد مقابل ایک ہی راستہ ہے ملک کو بچانے کا، اور میں سمجھتا ہوں اسلامی ملک کو بچانا بھی دین کا حصہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ وطنیت کی بات کر رہا ہے، میں وطنیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملک کو بچانا یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بچایا کہ نہیں؟ اور مدینہ کیا ہے؟ یہ پہلی اسلامی ریاست ہے نا، پہلی اسلامی ریاست جب اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر اپنی حکومت قائم کی، اور غزوہ خندق کی شکل میں اللہ کے نبی نے دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ دفاع کیا اللہ کے نبی نے۔ اسلامی ملک ہے، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، پر یہ پھر بھی ہندوستان جیسے ہزار
اس ملک سے بہتر ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ ملک، یہ خطہ ہندوستان جیسے 1000 ملک سے بہتر ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی نامزدگی نہ کرو. لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے ایک دوسرے کے گریبان مت پکڑو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت بنو. اللہ سے دعا کرو، اپنی اصلاح کرو، توحید کا پرچار کرو، سنت کی دعوت دو، لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف لے آؤ. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اللہ مہربانی کرنے والا، اللہ کے رب کرنے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، اللہ ہمارے حالات بھی بہتر فرمائے گا. اللہ تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. اللہ مسلم حکمرانوں کو ہدایت سے نوازے، ان کی آواز اٹھائیں، ان کے لیے کلمہ کہیں، ان کا دفاع کریں، ان کے لیے آگے بڑھے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ہم اپنے حکمرانوں کے ہاتھ مضبوط کریں اور وہ آگے کام کریں. اور اگر ہم ان کی ٹانگیں کھینچیں گے تو وہ آگے کام کیا کریں گے؟ اللہ ہم سب کو صحیح دین پر چلنے والا بنائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر بندہ اتنا ذمہ دار ہے جتنا اس کے لیے ممکن ہے. آپ کی طاقت سے زیادہ کوئی بھی مکلف نہیں ہے. جتنا میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، جتنا آپ کر سکتے ہو آپ کو کرنا چاہیے، جتنا حکمران کر سکتے ہیں اتنا ان کو کرنا چاہیے. وہ اللہ کا اپنا جواب دیں گے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے. جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. سنت پہ عمل، توحید کو اپنانا، شرک کا رد اور بہن بھائیوں کا خیال کرنا، مسلمانوں کے خیال کرنا. اللہ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کلمات میں لکھے ہیں یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو میں مانتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ اس کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.